يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج 14 اگست 2026 ہے اور ملک پاکستان کو بنے ہوئے آج 79 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل تو کی تھی کہ مکہ کے حالات کی عکاسی کرنے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کو جو سہولتیں میسر ہوئی، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کامیابیاں ان کو عطا کی، ان کا ذکر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پاکستان کے بنتے وقت جو حالات تھے اس سے پہلے کی صورتحال اور بعد کے حالات اگر اس تناظر میں دیکھیں تو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو ہر دور، ہر معاشرہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میرے ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہی مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تم کمزور تصور کیے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ فآواکم، اللہ نے پھر تمہیں جگہ عطا کی مدینہ کی صورت میں، پاکستان والوں اللہ نے تمہیں پاکستان کی صورت میں ایک الگ سے ملک عطا کیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہاری قوت کو بڑھا دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو پاکستان بننے کے جو حالات تھے اس بر صغیر پاک و ہند میں، وہ بھی ویسے ہی تھے جیسے حالات مدینہ کی ہجرت سے پہلے مکہ کے حالات تھے، کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، مکہ میں لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں تھی، اہل ایمان کے اموال بھی محفوظ نہیں تھے، ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے اس بر صغیر میں جب انگریز کا اقتدار تھا، اس وقت انگریز چونکہ ہندو نواز تھا، ہندوؤں کے لیے مراعات، ہندوؤں کے لیے جابز، ہندوؤں کے لیے آزادیاں اور آسانیاں تھی بنسبت مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا۔ بالکل وہی کیفیت تھی آج جو انڈیا کی صورتحال ہے۔ بعض ہمارے بھولے بالے مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں کہ آج انڈیا میں لوگ سکون میں ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے، پاکستان کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں وہ لا علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 ماہ پہلے حج کے موقع پر اس دفعہ کئی انڈین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، ملاقاتیں تو ویسے بھی ہوتی ہیں، اس دفعہ بالخصوص ان سے ان کے حالات دریافت کیے، وہ اتنے پریشان دکھائی دیتے تھے، اور سب سے جو ان کا اہم صوبہ ہے یو پی، وہاں کے رہنے والے مسلمان وہ کہتے ہیں ہم کسی مسجد بھر جائے، جمعے کے لیے جائیں، باہر اگر کوئی صفیں بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دیں، ہمارے خلاف FIR کاٹ دی جاتی ہے، ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ ہندو جب چاہتے ہیں پلاننگ کر کے کسی مسجد پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، عدالتیں ان کی وہ مسلمانوں کے خلاف مقدمے کو لٹکا لٹکا کر جب کچھ جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں مندر بنانے کا آرڈر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت پریشان ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اور بعض انڈین تو مجھے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر لے لیں، لیکن ہم اپنے موبائل کے اندر آپ کا نمبر سیو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہماری حکومت کو پتہ چل جائے وہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں، ایک نوجوان وہاں کچھ مسائل پوچھتا رہا، کہتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ بعد میں بھی آپ سے رابطہ کروں، لیکن انڈیا سے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہمارے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ آج بھی وہاں یہ حالات ہیں، اس دور میں حالات کہیں سے زیادہ پریشان کن تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے قائدین تھے، انہوں نے یہ بھانپا کہ ہندو جو ہیں یہ تو ہمیشہ اپنی ہی معاملات کو درست کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کو جمع کیا جائے، ان کا اتفاق و اتحاد قائم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اس پلاننگ کے تحت مختلف علاقوں میں جا کر پورے ہندوستان میں لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، ان کی برین واشنگ کی، ان کی ذہن سازی کی کہ ہم اپنا ایک الگ ملک بنا لیں، اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی صورت میں ان کو جو قائدین ملے، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کر کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بنائیں جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، جہاں ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔ قائد اعظم کا ایک خطاب 4 مارچ 1946 کا ہے، کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ہر مسلمان کے پاس قرآن کریم کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی جو ہے وہ خود کر سکے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں جب اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھ رہے تھے، کہتے ہیں ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔
مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اور پھر کون نہیں جانتا کہ جب پاکستان بنانے کے لیے آواز بلند ہو رہی تھی، ہر طرف یہی نعرہ بلند ہو رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں بنایا گیا، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، سیکولر قوتوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا گیا، جاگیرداروں اور وڈیروں کی من مانیوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ دو قومی نظریہ جو ہے، ان کا دین الگ ہمارا دین الگ، ان کی معیشت الگ ہماری معیشت الگ، ان کی ثقافت الگ ہماری ثقافت الگ، ان کی تہذیب الگ ہماری تہذیب الگ۔ ہم چونکہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہو جہاں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، جہاں وہ حدود اللہ کا نفاذ کر سکیں، جہاں وہ اپنی معیشت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق قائم کر سکیں۔ یہ تھا مقصد پاکستان بنانے کا۔ اور پہلی جو اس کائنات میں ریاست بنی تھی، اس کی بنیاد بھی ایمان پر تھی، تقوی پر تھی، توحید پر تھی، لا الہ الا اللہ پر تھی، وہ ہے ریاست مدینہ۔ اور دوسری جو ریاست صرف اور صرف دین کی بنا پر قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ کی بنا پر قائم ہوئی، وہ تھی ریاست پاکستان، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک الگ ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ ہم رہ کر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق بسر کر سکیں۔ یہ تھا 14 اگست 1947 کا منصوبہ جو پاکستان بنا، اور اس کے اندر پھر مسلمانوں نے اس کے لیے کوششیں کی، تگ و دو کی، حتیٰ کہ جب نتیجے پر پہنچ چکے پھر ایک بڑی ہجرت ہوئی۔ ہجرتیں تو دنیا میں بڑی ہوئی ہیں، لیکن جو دین کے لیے ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کرنے والوں کے عمل کا اللہ اس کو بدلہ یہ دیتے ہیں۔ قرآن میں بڑی آیات اللہ نے اس کے متعلق بیان کی ہیں۔ صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کے لیے، رب کے دین کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا گھر بار قربان کرتا ہے، وہ دوسرے ملک میں صرف اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکے، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہجرت کا اجر ہے۔ ہجرت لوگوں نے مکہ سے حبشہ بھی گئے تھے، اہل ایمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بہت بڑی ہجرت، تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو انڈیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے اس پاکستان میں آئے تھے۔ اور جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی، ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے، اس وقت کے حالات جو ہیں، شاید یہاں کوئی ایسے بزرگ ہوں جو اس وقت چھوٹی عمر میں ہوں اور ان کو پتا ہو، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، وگرنہ آج تیسری نسل جوان ہو گئی ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت کتنی قربانیاں دینی پڑی تھی۔ آج یہ باجے بجاتے ہوئے گلیوں میں جھنڈیاں لگا کر، جھنڈے لہرا کر، اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر عیاشیاں کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، بے حیائی کی مجلسیں قائم کرتے ہوئے، آزادی کے گانے بجاتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو آزادی ہے یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر مل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، عجیب و غریب قسم کے حالات و واقعات، اور ایسے ایسے حالات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں، میں تو جب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں پھر پڑھا نہیں جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے سامنے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے، اور جنہوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی خواتین کی عزتوں کو پامال ہوتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹوں، اپنے جوانوں اور اپنے بوڑھوں کی گردنوں کو اپنے سامنے اترتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے ایسے واقعات۔ ایک ٹرین فیروز پور سے قصور کے لیے چلتی ہے،
اور یہاں مجید نظامی جو ہے، مجید یزدانی، وہ اس کے استقبال کے لیے گنڈا پور اسٹیشن پہ کھڑا ہے، گنڈا سنگھ اسٹیشن پر کھڑا ہے۔ جب آ کر ٹرین رکتی ہے وہ دیکھتا ہے تمام کے تمام ڈبوں سے خون ہی خون بہ رہا ہے۔ دیکھا کہ وہاں سے تو زندہ انسان چلے تھے، راستے میں ہندوؤں نے، سکھوں نے حملے کیے اور لاشوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ اور پھر آخری ڈبے میں جا کر دیکھتا ہے وہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہیں۔ 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچے، ان ظالموں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کی ٹانگوں کو، ان کے پاؤں کو کاٹ دیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ ان کی چیخوں کی آواز نکلتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ڈبہ چیخوں سے اس طرح مجھے پریشان کر رہا تھا کہ شاید زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ یہ حالات بھی اس دور میں لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اور ہوشیار پور کا ایک بندہ، جب سکھ 2 با 2 لڑائی کر رہے تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، نیزے سامنے تھے، ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کا بچہ چھوٹا سا بھاگتا ہوا جا کر اپنے باپ کے ساتھ لپٹتا ہے۔ ایک سکھ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے دیکھ رہے ہیں ہم اس مسلے کے بیٹے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بچے کو اس طرح اوپر ابھارتا ہے اور پھر نیزہ نیچے لگا کر اس کو اس طرح شہید کرتے ہیں اور ساتھ خوش ہوتے ہیں، دیکھو کہ ہم نے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور ٹرین آ رہی تھی، اس میں 2000 سکھوں نے حملہ کیا اور وہاں سے وہ سینکڑوں خواتین کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ رات ٹرین وہاں کھڑی رہی، کہتے ہیں صبح 1 میل کے فاصلے پر جا کر دیکھا 100 لڑکیاں جو برہنہ تھی، جن کی عزتوں کو تار تار کیا گیا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ایسے واقعات جو ہیں وہ آپ پڑھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور وہ بیان کرنے مشکل ہیں۔ کن حالات سے گزر کر پاکستان بنا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانیاں دی تھی۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میرے نانا جی، ان کا نام تھا محمد شریف، اور وہ یہ جو ہمارا گاؤں کرول ہے، اس کے آگے دریا کے ساتھ یارپورہ آج بھی موضع موجود ہے، آج بھی ہماری وہاں زمین بھی موجود ہے۔ اس یارپورہ میں اب وہ گاؤں موجود نہیں ہے، وہاں یارپورہ ایک گاؤں تھا، اس کے قریب ایک بابکوال تھا، توتا والا تھا۔ یہ سارے پرانے گاؤں آج بھی موجود ہیں اور وہاں سے جب سکھ پرانے ان کے ساتھ رہتے تھے، سال ہر سال کے ساتھ، سال ہر سال سے یہاں آباد تھے۔ جب وہ جانے لگے انہوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے، مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اور میری والدہ صاحبہ بتایا کرتی تھی، کہتی ہیں میں نے اپنے نانا جی کو بھی دیکھا ہے، جب میں کوئی 8 سال کا تھا اس وقت وہ فوت ہوئے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ انہوں نے میری والدہ کو بتایا اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بتاتی تھی کہ وہ نانا جی ہمارے کچے گھر تھے، کہتے ہیں کہ ہماری جو نانی تھی وہ آئی ان کے پاس اور آ کر کہنے لگی وہ سکھ جو ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کہنے لگے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگی وہ آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں ان کا گھر پکا ہے، سارے لوگ ادھر جمع ہو رہے ہیں، کیا میں بھی بیٹے کو لے کر ادھر چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے تم بھی ادھر چلی جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں ہی رہا، رات قرآن پڑھتا رہا اپنے کمرے میں بند ہو کر، اور وہ سارے گاؤں والے ایک پکے مکان کے اندر جمع ہو گئے، شاید ہم سکھوں کے حملے سے بچ سکیں۔ وہ آئے، اوپر سے چھت کو کھیڑا اور مٹی کا تیل ڈالا اور آگ لگا دی اور ان سب کو جلا دیا۔ یہ ہمارے اپنے خاندان کی بات اور یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنا جو ہے وہ یہاں اس تھوڑے سے ٹائم میں ناممکن ہے اور مشکل بھی ہے کہ ایسے ایسے دردناک واقعات جو ہیں وہ بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ملک پاکستان کی صورت میں ایک الگ سے ملک عطا کیا تھا، اور پھر جب الگ سے ملک مل گیا، اب اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے جو آزادی عطا کی، آزادی میں
بندہ وہ کام کر سکتا ہے جو غلامی میں نہیں کر سکتا۔ اسلام نے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب آزادی ملتی ہے آزادی کے بعد پھر چاہیے تھا کہ آزادی کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان کو قائم کیا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہوتا۔ 1949 میں 47 میں پاکستان قائم ہوا اور اس کے 48 اگلے سال ہی قائد اعظم دنیا سے چلے گئے۔ 1949 میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی قیادت میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ طے کی گئی۔ قرارداد مقاصد اس کی بنیاد اس میں یہ تھی کہ ملک پاکستان میں جو بھی کوئی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی اس پاکستان میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر جلد ہی اس میں تبدیلیاں آتی گئی۔ 1956 کا کبھی آئین آتا ہے، کبھی اس میں تبدیلیاں ہو کر پھر آخر میں 1971 کا آئین جو آج بھی موجود ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس ملک کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ جب مقصد یہ تھا پھر چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں اسلام کا نفاذ کیا جاتا، اقامت دین کا اہتمام ہوتا، اللہ کے نظام کو یہاں نافذ کیا جاتا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اہل ایمان کو ہم اقتدار دیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ اگر ہم زمین میں ان کو اقتدار دیں، حکومت دیں، ان کو چاہیے کہ نظام صلاۃ قائم کریں، نماز کا ایک پورا سسٹم لوگوں پر نافذ کریں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حدود اللہ کا نفاذ کرتے، لیکن جو بھی آتا ہے وہ اسلام کا نام تو لیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تم اسلام کو چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، بس پھر مجھے ووٹ دو، میں ہی اسلام ہوں، میں اسلام نافذ کروں گا۔ ووٹ لینے کے بعد، حکمران بننے کے بعد اسلام کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کی کون سی عدالت ہے کہ جس نے سود کے خلاف فیصلہ نہیں کیا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، شرعی کورٹ، تمام کی تمام عدالتیں کئی دفعہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی حکومت اسٹے لے لیتی ہے، کبھی اسٹیٹ بینک اسٹے لے لیتا ہے، کبھی کوئی جا کر اسٹے لے لیتا ہے، اور وہ اسٹے چلتے چلتے 1999 میں بھی یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ آج 27-28 سال ہو گئے، اس وقت اخبارات کی جو بڑی مین ہیڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ سود پر پاکستان میں پابندی ہے، 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ پاکستان سے سود کو ختم کر دیا جائے۔ آج 1999 کو گزرے ہوئے 28 سال ہو گئے، آج بھی اسی طرح نظام، اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ یہ چند دن کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں سینٹ میں، ان میں یہ بات ڈسکس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہو رہی ہے، وہاں جو بچیاں اور جو فیمیل وہاں جابز کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کریں، یہ پابندی ختم کر دینی چاہیے، کوئی پردے کی ضرورت نہیں۔ او بے شرمو، تمہاری مالیاتی کمیٹی کا کیا بینکوں کا سارا نظام ٹھیک ہو گیا؟ تم نے یہی کہنا تھا، تم نے یہی کرنا تھا۔ بغاوت اسلام کے ساتھ کرتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی۔ چاہیے تھا اللہ کا نظام نافذ ہوتا، حدود اللہ کا نظام نافذ ہوتا، ملک میں امن و امان ہوتا۔ آج کس قدر ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی اس کا حل کہتا ہے جمہوریت میں ہے، کوئی کہتا ہے جی اس کا حکم، اس کا حل فلاں نظام میں ہے۔
کوئی نظام اس کا حل نہیں کر سکتا. اگر اس کا حل ہے وہ اللہ کے نظام میں ہے. جس اللہ کے نام پر ملک پاکستان قائم ہوا، جو اللہ کائنات کا خالق ہے، لوگوں کا مالک ہے، اس کے نظام کو نافذ کرو گے تو ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ملک جہاں امن و امان ہے، اور اس میں ایک بڑا سعودی عرب ہے کہ جہاں آج بھی اسلامی نظام اور اسلام کے قوانین نافذ ہیں. وہاں کی جرائم کی ریشو دیکھ لیں اور یہاں ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں تو زمین و آسمان کا ہمیں فرق نظر آتا ہے. اور پھر آزادی ملنے کے بعد ہر سال جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور اس میں گانے گائے جاتے ہیں، رقص کیے جاتے ہیں، بے حیائی کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں، شراب پی جاتی ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آزادی دی ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی ہے، تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی ہے. وہ فرعون جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اللہ نے تمہیں اس ظالم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملی تھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ حدیث میں یہ موجود ہے، انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. رسول اللہ کو جب فتح ملی، فتح مکہ کی صورت میں سب سے بڑی کامیابی ملی، رسول اللہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، جا کر حضرت بلال کہتے ہیں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی تھی اور سجدہ شکر کیا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، آج بھی انکساری کے ساتھ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور اللہ کی حمد کے ترانے کہہ رہے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی تعریفیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اکیلے اللہ نے تمام لشکروں کو ناکام کر دیا، ان کو شکست دے دی اور کامیابی عطا کی. اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور پھر قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. قریش کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں، او قریشیو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے خوف میں تمہیں امن عطا کیا ہے اور بھوک میں تمہیں رزق عطا کیا ہے. تمہاری معیشت کو بھی اللہ نے تمہارے لیے سنوارا ہے اور تمہارے خوف کو امن میں بھی اللہ نے بدلا ہے. لہذا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. چاہیے تو یہ تھا، آج شکرانے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، دعائیں کی جاتی، نہ کہ اپنے بچوں کو باجے لے کر سارا دن آج صبح سے سن رہے ہیں گلی محلوں میں. یہاں کو ہندوؤں کے گھر نہیں ہے، سکھوں کے گھر نہیں ہے، اور ہماری ان گلیوں میں تو کوئی کرسچن بھی نہیں رہتا، اور مسلمان ہیں ان کے بچے باجے بجا رہے ہیں، خود اپنے بچوں کو باجے لا کر دیتے ہیں، بیٹا آج آپ نے بھی جشن آزادی منانا ہے. ان کو بتاؤ، ان کو تحریک پاکستان کے واقعات سناؤ، ان کو قیام پاکستان کے حالات بتاؤ کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا. ایک یہاں اسلام کا نظام نافذ کیا جائے، دوسرا یہ ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ان بے حیائی کے سارے کاموں کو چھوڑا جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 2 آوازیں جو ہیں یہ لعنت والی آوازیں ہیں، خوشی کے موقع پر موسیقی بجانا اور غمی کے موقع پر ماتم کرنا، یہ دونوں آوازیں لعنت والی آوازیں ہیں. لہذا ان سے بچنا ضروری ہے اور ان سے اجتناب ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کی جائے. رسول اللہ مکہ کے ساتھ محبت کرتے تھے. مکہ سے جب نکالا گیا آپ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، کہتے مکہ تو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، تو بڑا پیارا شہر ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا میں کبھی بھی یہاں سے نکل کر نہ جاتا.
مدینہ میں گئے, مدینہ سے محبت تھی. حدیث میں آتا ہے جب کسی سفر سے واپس آتے مدینہ کی دیواریں نظر آتی, اپنی سواری کو مدینہ کی محبت میں تیز کر دیا کرتے تھے. اپنے ملک کے ساتھ محبت, ہمیں بھی ملک پاکستان کے ساتھ حقیقی محبت کرنی چاہیے. یہ نہیں کھاتے یہاں سے ہیں, پیتے یہاں سے ہیں, یہاں کی معیشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور گیت دوسروں کے گاتے ہیں. جس طرح ایک بدبخت لاہور میں بیٹھا ہوا کبھی عربوں کے خلاف بکواس کرتا ہے, کبھی پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے, اور کھاتا یہاں سے گاتا کسی اور کا. اپنے ملک کا دفاع, اپنے ملک کی محبت یہ ضروری ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ آزادی کے تقاضے یہ ہیں, ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, یہ فاسق بھی ہیں, یہ ظالم بھی ہیں, یہ کافر بھی ہیں. اللہ کے نظام کے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کیے جائیں, انگریز کے قانون کو ختم کر دیا جائے. لیکن کیا کریں, آج ججز کی جو مراعات ہیں ان میں اضافہ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ہماری غلامی کریں, ہمارے مطابق فیصلے دیں. کل کی بات ہے, آج کی اخبارات میں میڈیا پہ بھی آیا ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج جس کی پہلے سیلری 11 لاکھ روپیہ تھی, کل اس کی سیلری بڑھا کر 15 لاکھ روپیہ کر دی گئی ہے. صدر مملکت نے قانون پہ دستخط کر دیے ہیں, اپنے آرڈر جاری کر دیا ہے. 4 لاکھ روپیہ ایک دن, اور صرف یہ 4 لاکھ نہیں, 3,39,000 روپیہ جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ ہوا ہے. یعنی 7.5 لاکھ روپیہ ہر جج کی سیلری میں اضافہ ہو گیا. اور پھر آج سے نہیں اضافہ ہوا, یہ 2025 10 دسمبر سے جو پچھلے 8-9 ماہ ہیں ان کا بھی اضافہ ملے گا. ہم سے جس طرح بلوں میں لیتے ہیں نا, وہ پچھلے مہینے کا بھی ہے, اس سے پچھلے کے بھی ہے. پچھلے مہینے جمع کرایا تھا, نہیں وہ پچھلے مہینے کا فلاں رہ گیا تھا, وہ بھی تو ان کو دیتے ہیں. اور دوسری طرف اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ پہلے 3 لاکھ تھی, کل سے اس کی تنخواہ 9 لاکھ ہو جائے گی. اس طرح اور غربا بیچارے ملازمین, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کی پینشن بڑھائی گئی ہے 3.5%, اور پہلے جو 25-30 سال 40 سال کسی محکمے میں ملازمت کرتا تھا اس کو ریٹائرمنٹ پہ اچھی خاصی اماؤنٹ ملتی تھی, وہ بھی کٹ لگا دیا گیا. جس کو 1 کروڑ ملتا تھا اس کو 25 لاکھ روپیہ مل رہا ہے. یہ ملازمین اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے. خدا یاسیوں پہ اور غربا پہ پریشانیاں, ان کے لیے مسائل چاہیے تھا کہ رفاہی اور یہ ایک اسلامی ریاست صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنتی, اور پھر اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے, جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہاں یہ تو خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی آرمی نے پچھلے سال جو کارنامہ سر انجام دیا اس کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند ہوا. اور ایک مرتبہ پھر اللہ نے کامیابی دی کہ جو پچھلے جمعے ایک مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کا. بعض لوگوں کو اس سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ ان ملکوں کی حفاظت کے لیے, یہ فلسطین کی حفاظت اور آزادی کے لیے, یہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایسا معاہدہ جو ہے یہ ہمیں نفع دے سکے. اور مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلامی ملک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور دوسروں کی غلامی سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے سمجھتے تھے کہ ہمارا دفاع صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی تحفظ نہیں دے سکتا. آج ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ غدار ہے, وہ بدماش ہے, وہ گنڈا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. اگر ہمارا کوئی دفاع کرے گا, ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا
تو وہ پاکستان کھڑا ہوگا جو ایٹمی پاور بھی ہے، ترکیہ کھڑا ہوگا جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی عسکری قوت بھی ہے، اور سعودی عرب کی ایک معاشی طاقت جو ہے، جب یہ مل جائیں گے اور پھر یہ معاہدہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا انشاءاللہ۔ اب انڈیا، اسرائیل اور کئی بدبخت جو پاکستان کے خلاف سوچتے تھے، اب ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ ہم اس معاہدہ کرنے والے اپنے وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اچھا کام کیا ہے تم نے، اسی ڈگر پر آگے اچھے کام کرو، اور جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرو، ملک کے اندر امن و انصاف قائم کرو، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش کرو، اور مدینہ کو بطور رول ماڈل اختیار کرو۔ مدینہ بھی ریاست بنی تھی، وہاں سود نہیں تھا، وہاں نشہ آور نہیں تھی، وہاں چرس نہیں چلتی تھی، وہاں شراب نہیں چلتی تھی، وہاں جوا نہیں تھا، وہاں سود نہیں تھا، سب سے کامیاب ریاست تھی جو ایک چھوٹے سے ایک شہر سے آغاز ہوا تھا، اور پھر چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک وہ ریاست قائم ہوئی تھی، اور دور دراز تک اسلام پھیلا تھا۔ وہ اس بنا پر تھا کہ اس کی بنیاد اللہ کا دین تھا، اس کی بنیاد توحید تھی، اس کی بنیاد عقیدہ رسالت پر تھی۔ آج یہ ہمارے ملک بھی اگر اسی طرح یہ کوشش کریں، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا، حالات پلٹیں گے، اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ 14 اگست کا یہ مطلب نہیں ہے بس جھنڈے لگا لو، جلوس نکال لو اور باجے بجا لو، بس بات ختم ہو گئی۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اپنے ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری، اداروں کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، جو مثبت کام ہے وہاں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ شہداء جنہوں نے قیام پاکستان میں قربانیاں پیش کی، وہ خاندان جنہوں نے اپنے گھر، اپنی زمینیں، اور لمبا عرصہ انسان گزارتا ہے، اپنی بیٹیوں کے جہیز تیار کیے ہوئے تھے، اپنی جائیدادیں، اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں، اپنے مکانات، سب کچھ انہوں نے قربان کر کے آئے، اور پھر اپنی جانیں اور اپنے بچے بھی قربان کر دیے۔ ان کے لیے یہ دعا کرنے کا موقع ہے، اللہ تو ان کی شہادتیں قبول فرما۔ اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے شہادتیں دی ہیں، یا اللہ اس مقصد کو پورا کر دے، اللہ ان کو جنت عطا کر دے، اور ہمیں اور بعد میں آنے والوں کو جو آزادی کا مقصد ہے، پاکستان کا جو مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔